اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید۔ السلام علیکم انڈیا علی مدد۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں، جب رسول پاک زندہ تھے، دینی اور دنیاوی معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سر انجام دیتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تھے، خلیفہ خدا تھے، نور خداوندی تھے، اللہ کا نور تھا، سراج منیر تھا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، خلیفہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں واضح کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کا کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دنیاوی اور دینی رہنمائی کرتے تھے۔ لوگ بیت المال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے، کیونکہ رسول خدا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہی بیت المال مستحق لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسی طرح رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لے آئیں، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف شروع ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے واضح مسلمانوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہیں، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور اطرت یعنی اہل البیت کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہ آیت مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کی تلقین کرتی ہیں، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور اطرت اسلام کی تعلیمات ہیں، جن پر عمل کرنا اور انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ مگر مسلمانوں نے قرآن کو تو پکڑے رکھا ہے، مگر رسول پاک کی اطرت مطلب اہل بیت اور آل رسول کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے تفرقے میں پڑ گئے ہیں۔ مگر اسماعیلی عقیدے کے مطابق وہی اطرت، وہی آل رسول، وہی اہل بیت آج بھی موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان گنت فرقے بنتے گئے مسلمانوں کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے اس کے دلائل قرآن اور حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ کچھ صحیح حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے بارے میں متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں حضرت علی کی فضیلت، ان کے علم و حکمت، ان کی بہادری اور ان سے محبت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چند ایک مشہور احادیث درج ذیل ہیں۔ حدیث منزلت، حدیث نمبر 1، جس کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام اس کے جانشین بنے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ لوگوں کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں تبصرہ کریں گے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا کچھ زندگی میں ہوا تھا، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس حدیث کی پیش نظر اگر ہم دیکھیں حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی ہارون اور موسیٰ جیسے ہیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو جانشین اصل جانشین تھا وہ حضرت علی ہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگلی حدیث نمبر 2، حدیث غدیر خم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ۔ مسند احمد سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو دینی و دنیاوی معاملات تھے، جو دین کا کام پہنچانا تھا، اللہ کے دین کو، قرآن پاک کی ہدایت، قرآن پاک کی حکمت سمجھانے کے لیے حضرت علی کے پاس دنیاوی و دینی علم تھے اور حکمت بھی تھی۔ اور خلیفہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے سورہ بقرہ میں تھا، وہی کانسیپٹ کے ذریعے حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بنے۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت جو امامت کا کنسیپٹ ہے، وہ امامت کا جو تصور ہے وہ چلتا گیا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 3، حدیث علم کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ سنن ترمذی، مستدرک حاکم۔ اس کا تھوڑا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ علی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی گھر ہے، کوئی بھی شہر ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بغیر دروازے کے داخل نہیں ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، اور جو دیواریں پھلانگ کر کسی گھر میں گھس جاتے ہیں ان کو چور کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، تو ان کے کہی ہوئی ان کے حدیثوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہچاننا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، ماننا ہے، تو آپ کو سیم اسی طریقے سے حضرت علی کو بھی ماننا ہوگا۔ جب تک آپ حضرت علی سے ہوتا ہوا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے تو پھر آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دروازے سے نہیں جاتے ہیں یا آپ دیواریں پھلانگ کر جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ چوروں کی طرح گھر میں، شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی پیش نظر اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی کو ماننا پڑے گا، حضرت علی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر حضرت علی کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاتے۔ چوتھی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، حدیث محبت کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے۔ مسند احمد، مستدرک حاکم۔ یہ صاف ظاہر ہے۔ حدیث جنگ خیبر،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जंग खैबर के मौके पर फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह उसके हाथ पर फ़तह अता फरमाएगा। फिर आपने हज़रत अली को झंडा दिया और खैबर फ़तह हुआ। सही बुखारी सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये अहादीस जितने भी आपको मैंने बताई हैं, इनको आप नोट करें, रिसर्च करें, ख़ुद भी इसके ऊपर अमल करें। ये अहादीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलियत और उनकी मुक़ाम और मर्तबत को वाज़ेह करती हैं। उनके अलावा भी बहुत सी अहादीस हैं जो हज़रत अली के बारे में बयान की गई हैं। अगर मुसलमान इन हदीस को नहीं मानते तो अलग बात है, मगर हदीस से इनकार करना रसूल पाक से इनकार करने के बराबर है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हदीस को नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं, मगर इस्माइली अक़ीदे के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हज़रत अली हैं। इस्माइली अक़ीदे के मुताबिक रसूल पाक आखिरी नबी मानते हैं और तमाम हदीसों पर भी अमल पैरा होते हैं। इन हदीस और आयत के मुताबिक हज़रत अली की इमामत अल्लाह की तरफ से मखसूस है। हज़रत अली ही असल खलीफा हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की दीनी व दुनियावी रहनुमाई करते थे। मज़ीद आपको ऐसे आयत और हदीस लेकर आएंगे जो हज़रत अली की शान और खिलाफत की अक्कासी करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो। शुक्रिया।